پھر اگر یہ مبارک عشرہ ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہوگا، تو واقعتاً حضور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کوئی عمل کیا جائے باقی دنوں کی بنسبت تو اللہ رب العزت کو وہ عمل جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے اور زیادہ محبوب ہے۔ باقی دنوں میں نماز پڑھنا اس کا ثواب ہے، لیکن ان 10 دنوں میں نماز پڑھنے کا ثواب اور بڑھ گیا، جیسا رمضان مبارک میں 70 گنا بڑھ گیا۔ باقی دنوں میں صدقہ و خیرات کا ثواب ہے، لیکن ان دنوں میں اس ثواب میں اور اضافہ ہو گیا۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت بھی فرما دی کہ اگر ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کو عمل کرنا زیادہ پسندیدہ ہے تو فرمایا فَاكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالذِّكْرَ، فرمایا کہ ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو۔ التحلیل کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، والتکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر، تکبیر کثرت سے پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وذکر اللہ، اور اللہ کا ذکر ان 10 دنوں میں کثرت سے کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ 10 دن بڑی فضیلت والے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی اس کی فضائل ذکر فرمائے ہیں، اور پھر فضائل ذکر فرمانے کے ساتھ ساتھ ان 10 دنوں میں تکبیرات، کلمہ طیبہ، اللہ کے ذکر کرنے کو زیادہ تلقین فرمائی ہے، زیادہ اہمیت دی ہے۔